اسوا خود اس سچائی کو جان کر کہ فائق کون ہے اور اس کا تعلق کس خاندان سے ہے پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، لیکن فائق نے اس کا دامن نہیں چھوڑا۔ اب یہ قدرت کو منظور تھا کہ ان دونوں کو ایک ہونا ہی تھا۔ جمال صاحب کو 2 دن پہلے ہارٹ اٹیک ہوا اور ہسپتال پہنچنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ اسوا کی پریشانی دل سے لگائے وہ اسے ہی اس دنیا میں تنہا چھوڑ گئے تھے۔ ان حالات میں فائق نے ان کے سوم کے بعد اسوا سے نکاح کر لیا۔ اسے کسی صورت اس کا اکیلا رہنا منظور نہیں تھا۔ پھر جب انہیں شادی کرنی ہی تھی تو یہی سب سے درست وقت تھا، کیونکہ اسوا کو فائق کی ضرورت اسی وقت سب سے زیادہ تھی۔ وہ تنہا ہی نہیں، غم زدہ بھی تھی، لیکن فائق کو حیرت تو ہوئی، مگر ساتھ ہی یہ تسلی بھی کہ شجاع کو کم از کم اس کا خیال تو ہے۔ البتہ رفت کا انداز اتنا ہی جارحانہ تھا، لہٰذا اس نے مداخلت کرتے بولنا چاہا، بس رفت، اب اس سے آگے مزید کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہمارے لیے فائق کی خوشی ہماری انا سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ شجاع نے 2 ٹوک کہتے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ وہ تو بھونچکی، بس اس کی شکل دیکھتے گئی۔ ٹھیک ہے شجاع، بٹوارا نہیں چاہتا تھا، لیکن اتنا بھی کیا پریشر جو اس نے فائق کی من مرضی پہ اپنی بے عزتی تک محسوس نہیں کی۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے میرا مان رکھ لیا۔ رفت برا سا منہ بناتی بنا کچھ کہے پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ فائق نے خوشی سے آگے بڑھ کے شجاع کو گلے لگا لیا۔ خوش رہو، اپنی دلہن کو لے کر کمرے میں جاؤ، دیکھو تو بیچاری کب سے یہاں کھڑی ہے۔ شجاع نے دوستانہ انداز میں تھپکی دیتے مسکرا کر کہا، جی بھائی جان۔ اسوا کو لیے فائق اپنے پورشن کی طرف چلا گیا۔ پیچھے شجاع سنجیدہ نظروں سے ان دونوں کو کمرے سے نکلتے دیکھتا گہری سوچ میں گم تھا۔ کل رات کی طرح آج کی صبح بھی ایک مختلف صبح تھی۔ بہت نیا تھا اس کا غم کہ ابھی تو چند دن ہی گزرے تھے باپ کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ کیا خبر تھی برسوں جن کے سایہ شفقت نے دھوپ میں چھاؤں دی اور ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی، انہیں اس طرح اچانک کھو دے گی۔ زندگی ان کے بغیر بہت تکلیف دہ اور مشکل ہو جاتی، لیکن فائق نے اس کے سر پہ اپنی عزت کی چادر ڈال کر محبت کا بھرم قائم رکھا تھا۔ وہ ایک وعدہ جو اس نے اسوا سے کیا تھا کہ وہ ہر حال میں اسے اپنائے گا اور لازمی اس سے شادی کرے گا، اس نے پورا کر دیا تھا۔ اپنے گھر والوں کی ناراضگی اور مخالفت کے باوجود وہ اس سے شادی کر چکا تھا۔ یہ بات اسوا کو اس کی محبت کا یقین دلانے کے لیے کافی تھی۔ پھر بھی جانے کیوں ایک خوف تھا جو دل کو گھیرے ہوئے تھا۔ کل رات فائق کی محبت کی حدت ہی اس کی تاثیر کو کم کر پائی تھی، نہ آج کی دلکش صبح، کیونکہ اب تک کانوں میں رفت کی باتیں گونج رہی تھیں تو شجاع کی نظروں میں دکھائی دیتا احساس اسے کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اپنے والد کے سمجھانے اور ان سے فائق کی سچائی سن کر اس نے اپنی محبت کا گلا گھونٹتے ہوئے فائق سے دور ہونے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن فائق کو یہ کسی صورت منظور نہ تھا۔ وہ اس کے اجتناب کے باوجود اس سے تعلق ختم کرنے پر راضی نہ ہوا، اور آج اسوا کو اگر کوئی خوف تھا تو اپنے اور فائق کے رشتے کے حوالے سے ہی تھا۔ اس دنیا میں یہ اس کی سب سے قیمتی متاع تھی اور آج وہ اسے کسی صورت کھونے کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے پہلو میں گہری اور بے پرواہ نیند میں ڈوبے فائق کی طرف دیکھتے اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی بے ربط سوچوں کو سر سے جھٹکنے کی کوشش کرتے وہ ہولے سے بیڈ سے اٹھی۔ صبح بخیر زندگی۔ فائق اتنا بے خبر نہیں سو رہا تھا جتنا اسوا نے محسوس کیا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس سے اٹھی، فائق نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو تھامتے اسے واپس اپنی طرف کھینچ لیا۔ اسوا بنا کسی مزاحمت اس کے پاس چلی آئی۔ فائق کو دیکھتے اس نے مسکرانا چاہا، لیکن اس پل آنکھوں کی اداسی نے اس مسکراہٹ کو مدھم کر دیا۔ کیا ہوا؟ اتنی حسین اور روشن صبح، مگر تمہارے چہرے پر یہ اداسی کے بادل کیوں چھائے ہیں؟ فائق نے اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں گھماتے سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب تک نیند کا خمار تھا۔ اداس نہیں، ہاں پریشان ضرور ہوں۔ اب اس نے خود سے پوچھ لیا تھا تو اسوا چاہ کر اس کی بات کو رد نہ کر پائی۔ وہ سچ میں اپنی کیفیت فائق سے شیئر کرنا چاہتی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ اسے وہ سب کیسے بتائے جو وہ محسوس کر پا رہی تھی۔ پریشان کیوں ہو؟ فائق نے تکیہ سیدھا کرتے بیڈ کراؤن سے لگایا اور تھوڑا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ آپ کا گھر اتنا بڑا اور عالی شان ہوگا۔ آپ کی رئیسی کے قصے بابا سے سنے تھے، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو عجیب سا احساس کمتری ہونے لگا ہے۔ کہاں میں ایک چھوٹے سے محلے کے 2 کمروں میں رہنے والی، اور کہاں یہ محل جیسا گھر۔ مجھے تو اس پر بھول بھلائیوں کا گمان ہوتا ہے۔ اس نے انگلیاں مروڑتے تمہید باندھی۔
اور تمہیں خوف ہے کہ اس بھول بھلائیوں میں تم کھو نہ جاؤ؟ کیا احمقوں والی باتیں کرتی ہو اسوا؟ کیا اب تک تمہیں میری محبت کی شدت کا اندازہ نہیں ہوا؟ فائق کے لبوں پہ مسکراہٹ ابھری۔ ایسی بات نہیں ہے فائق، آپ اور آپ کی محبت دونوں پہ یقین ہے، لیکن سب کچھ کسی خواب کے جیسا لگ رہا ہے۔ ڈر ہے آنکھ کھلی اور سب غائب۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی، اس کے خوف کی وجہ فائق کی اس سے بے پناہ محبت ہی تو ہے۔ یہ خواب نہیں بلکہ یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی اور خوبصورت حقیقت ہے۔ آج سے ہماری زندگی کا سنہری دور شروع ہو رہا ہے میری جان، اس لیے یہ پریشان ہونا اور ڈرنا بند کرو اور اس فینٹسی کو انجوائے کرو۔ فائق نے دو ٹوک اور پر یقین انداز میں کہتے نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس سے پہلے کہ اسبا کوئی جواب دیتی، دروازے پہ ہوئی دستک نے ان دونوں کو ہی متوجہ کیا۔ میں دیکھتا ہوں، فائق نے محبت سے اسوا کی طرف دیکھتے مسکرا کر کہا، اور تیزی سے بیڈ سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر شجاع تھا۔ ارے بھائی جان، آپ کوئی کام تھا تو مجھے بتا دیتے، آپ نے کیوں زحمت کی؟ میں خود آ جاتا آپ کے پاس، آپ کے روم میں۔ اتنی صبح اسے اپنے کمرے کے باہر دیکھتے فائق نے خوشگوار حیرت سے کہا۔ اندر بیٹھے اسوا کا دھیان دروازے کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ بھئی حقدار کو اس کا حق دینے خود چل کر آنا پڑتا ہے۔ شجاع کی بے تکلف سی آواز اسوا کے کانوں سے ٹکرائی۔ میں سمجھا نہیں، کیسا حق؟ صرف فائق ہی نہیں، اسوا بھی کنفیوز ہوئی تھی۔ اب تم نے تو آنن فانن شادی کر لی، ہمیں تو کوئی موقع ہی نہ دیا کہ رسم ادا کرتے۔ کل رات بھی بہو گھر آئی تو ماحول کشیدہ تھا، ایسے میں اسوا کو منہ دکھائی دینے کا موقع ہی نہ ملا، تو میں نے سوچا ابھی جا کر اسے اس کی منہ دکھائی دے آؤں۔ کہاں ہے وہ، ذرا اسے بلاؤ۔ فائق کا دھیان پہلی بار شجاع کے ہاتھ میں پکڑے اس مخمل کے سیاہ باکس کی طرف گیا تھا، جس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کل رات اس کی طرفداری اور فائق کی شادی کو کھلے دل سے تسلیم کر لینے کے بعد آج صبح صبح اس کا یہ رویہ فائق کو اس کا ممنون کرنے کو کافی تھا۔ اس نے ہمیشہ شجاع کا سخت اور کنٹرول رویہ دیکھا تھا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد شجاع اور رفت ہی تھے جن کا گھر اور کاروبار کے ہر معاملے پر مکمل اختیار تھا۔ فائق خود بھی مالی طور پر مستحکم تھا، پھر بھی دونوں بڑے بہن بھائی سے دب کر ہی چلتا تھا کہ ان کا ہمیشہ اس پر روب تھا۔ یہ تو پہلا موقع تھا جب محبت اور جذبات نے اسے ان کے آگے باغی کیا، مگر شجاع کی فراخ دلی نے اسے سچ میں بھائی کا قرض دار کر دیا تھا۔ وہ اندر ہے، آپ آئیں نا بھائی جان۔ اسوا، دیکھو بھائی جان تم سے ملنے آئے ہیں۔ اسوا جو فائق اور شجاع کی باتیں سن رہی تھی، فائق کی آواز پہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور اپنا لباس درست کرتے پاس پڑا دوپٹہ سلیقے سے اوڑھے خود ہی دروازے کی سمت بڑھی۔ السلام علیکم۔ فائق سامنے سے ہٹا اور شجاع کمرے میں داخل ہوا۔ اسوا نے جلدی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بھائی، جیتی رہو۔ شجاع نے بے تکلفی سے جواب دیتے اسوا پر ایک بھرپور نظر ڈالی، اور اس بار بھی اسوا کو یہ اپنا وہم نہیں محسوس ہوا تھا۔ ویسے تو یہ سب گھر کی عورتیں کریں تو اچھا لگتا ہے، لیکن رفت کا موڈ کل رات سے تھوڑا آف ہے، تو میں نے سوچا میں ہی تمہیں تمہارا شادی کا گفٹ دے دوں۔ شجاع نے آگے بڑھ کر وہ مخمل کا باکس اسوا کی طرف بڑھایا جو اب کھلا ہوا تھا، اور اس میں موجود قیمتی اور بیش قیمت کنگن جھلملا رہے تھے۔ اس کی کیا ضرورت تھی بھائی صاحب، ہمارے لیے تو آپ کی دعائیں ہی سب سے بڑا گفٹ ہیں۔ اسوا نے نگاہ جھکائے دھیمی آواز میں کہا، البتہ اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تھا۔ دعاؤں کے ساتھ منہ دکھائی بھی تو دینی ہوتی ہے، یہ لو، سنبھالو اپنی امانت۔ اسوا نے فائق کو دیکھا جس نے مسکراتے ہوئے اسے آنکھ سے اشارہ کیا تھا۔ شجاع کی پشت پہ کھڑا وہ اس کی اسوا پہ گڑی نگاہوں میں موجود ہوس کیوں کر دیکھ سکتا تھا۔ اسوا نے لب کاٹتے بے بسی سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ شجاع نے باکس اسوا کو پکڑایا، لیکن کچھ اس انداز سے کہ اس کی انگلیاں شجاع کے ہاتھ سے ٹکرا گئی تھیں۔ شکریہ، اسوا نے تیزی سے ہاتھ پیچھے کرتے سنجیدگی سے کہا۔ تھینک یو سو مچ بھائی جان، آپ نے ہم دونوں کا ساتھ دے کر میری غلطی کو معاف کر کے سچ میں ثابت کر دیا کہ آپ صرف میرے بڑے بھائی نہیں بلکہ میرے ماں باپ بھی ہیں۔ فائق نے فرتے جذبات سے شجاع کو گلے لگاتے مشکور انداز میں کہا۔ اسوا نے سر جھکائے لب بھینچے، کاش وہ اسے بتا پاتی کہ کل رات سے اس کا دل جس خوف کے زیر اثر ہے وہ اس کا وہم نہیں بلکہ ایک نہایت کڑوی سچائی ہے۔ شجاع نے فائق اور اسوا کی شادی پہ رفت کے برعکس اپنی رضامندی کا اظہار بھائی کی محبت میں نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے اس کی ناپاک سوچ ہے، جس سے اسوا جیسی محتاط اور حساس لڑکی غافل نہیں تھی۔ تمہاری منطق تم ہی جانو، جس لڑکی سے تم کبھی سیدھے منہ بات کرتی ہو نہ ہی اسے برداشت کر سکتی ہو، یہ اچانک اسے بہو بنانے کا درد کیسے اٹھا تمہارے دل میں؟
اور پھر اپنے بیٹے سے بھی پوچھا ہے کہ وہ جنت سے شادی پہ رضامند ہے یا نہیں؟ فہیم نے بیوی کی بات سن کر حیرانی کا اظہار کیا۔ یوں تو وہ ان کے معاملات میں کم ہی مداخلت کرتے تھے کہ خیر سے بیگم اتنی چلتی پرزہ تھی کہ سب کچھ خود ہی ہینڈل کر لیا کرتی تھی۔ 27 سال سے وہ بھائیوں کے گھر میں تھیں، اور مجال ہے کہ جو کبھی اس دوران کسی بھائی نے بہن سے اونچی آواز میں بھی بات کی ہو۔ کچھ یہی حال فہیم کا بھی تھا۔ وہ صدا کے کام چور اور نکھٹو تھے، سسرال میں رہتے ہوئے عزت نفس بھی چولہے میں جھونک دی تھی۔ انہیں تو بس اس بات سے مطلب تھا دونوں سالے ہر مہینے ایک خطیر رقم جیب خرچ کے طور پر ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے تھے۔ باقی ان کے بیوی بچوں کا سب خرچ اور ان کی ساری عیاشی تو تھی ہی ان کے ذمہ۔ تم نے تو ساری عمر بے عقلی میں گزار دی، اب اس سٹھیانے کی عمر میں کیا خاک کچھ سمجھ پاؤ گے؟ بڑی آپا نے جل کر کہا تو فہیم صاحب بغلیں جھانکنے لگے۔ لگتا ہے 27 سالوں میں تم بھول گئے کہ یہاں گھر داماد ہو، اس گھر اور جائیداد کے مالک نہیں، نہ تم نہ تمہاری اولاد۔ بڑی آپا کو شادی کے وقت ہی جہیز میں ان کے حصے کی جائیداد اور پیسہ دے دیا گیا تھا کہ یہ دونوں بھائیوں کا فیصلہ تھا تاکہ وراثت پہ کوئی جھگڑا نہ رہے۔ فہیم کا تعلق تھا تو اچھے خاندان سے، مگر 6 بھائیوں اور 4 بہنوں کے بڑے کنبے میں بڑی آپا کا گزارا مشکل تھا۔ جیسی ان کی طبیعت تھی وہ کہاں نندوں اور دیورانیوں جٹھانیوں سے بنا کر رکھ سکتی تھی۔ پھر فہیم کا خاندان بھی کاغذ کا پھول ہی نکلا، بظاہر رکھ رکھاؤ لیکن اندر سے دیوالیہ۔ ان حالات میں دونوں بھائیوں نے بہن کو اپنے پاس رکھ لیا۔ گھر میں یوں بھی کوئی بڑا نہ تھا۔ بڑے بھائی صاحب کی بیوی تو شادی کے دوسرے ہی سال گھر چھوڑ گئی۔ اسے علم ہو گیا تھا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتے ہیں۔ ان حالات میں گھر کو سنبھالنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی، جسے بڑی آپا کی گھر واپسی نے پورا کر دیا۔ بڑے بھائی کا دل شادی سے اچاٹ ہو گیا، اور جب تک چھوٹے بھائی کی شادی نہیں ہوئی تھی بڑی آپا کے ہاتھ میں سب اختیارات تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ چھوٹے بھائی کی شادی بھی خواب ہی ٹھہری۔ اب بڑے بھائی صاحب کا تو نہ تو کوئی آگے نہ پیچھے، اور خیر سے اس چھوٹے کی بھی بس ایک ہی اولاد ہے، وہ بھی لڑکی۔ تو ذرا بتاؤ تو یہ لاکھوں کروڑوں کا مال کس کے پاس جائے گا؟ چھوٹے بھائی نے جو روگ دل کو لگایا تو دوبارہ شادی کا سوچنا بھی خود پر حرام کر لیا۔ اب کروڑوں کی جائیداد اور وسیع کاروبار جو اس وقت بھائیوں کی ملکیت تھا، مگر بڑی آپا کا بیٹا شاداب بھی کاروبار میں انوالو تھا، اور بڑی چالاکی سے دونوں ماموؤں کا دل جیت چکا تھا۔ وہ دونوں ماموں اس پر بھروسہ کرتے تھے، اسے اپنی اولاد مانتے تھے، مگر بڑی آپا کو بھائیوں سے زیادہ کی امید تھی۔ ظاہر ہے سب کچھ جنت کا ہے اور اس کی شادی کے بعد اس کے شوہر کا۔ فہیم نے پر اصرار انداز میں کہا، اللہ تمہارا بھلا کرے، بس اسی لیے میں اس لڑکی کو اپنی بہو بنانے کا سوچ رہی ہوں۔ بھئی اب انہیں اور کیا چاہیے؟ شاداب سے شادی کے بعد گھر کا مال گھر میں رہے گا۔ پرجوش انداز میں کہتے بڑی آپا نے میاں کو اپنی پوری اسکیم بتائی۔ حالانکہ وہ خود صاحب جائیداد تھیں، لیکن انسان کے اندر طمع کا گھن لگنے لگے تو اس کی شخصیت کو ختم کر دیتا ہے۔ بھئی واہ، کیا کمال کا حل نکالا ہے تم نے اپنے بھائیوں کا مال ہتھیانے کا، مزہ آ جائے گا، یہ سب کچھ ہمارے شاداب کا ہو جائے گا۔ بے شک انسان کا پیٹ فقط قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، پھر چاہے اسے سونے کے پہاڑ کیوں نہ مل جائیں۔ برسوں سے جو عزت اور اختیار دونوں کو یہاں ملا ہوا تھا وہ ان کے لیے ناکافی تھا، انہیں مزید کی آرزو نے بے چین کر رکھا تھا۔ میرا بیٹا یوں ہی کیا ماموں کی چاکری کرتا رہے گا ساری زندگی؟ آخر دن رات اتنی محنت یوں ہی تو نہیں کر رہا کہ کل کو اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا جائے۔ وہ فیصلہ کن انداز میں بولی، بات تو 16 آنے ٹھیک ہے تمہاری، لیکن یہ بھی تو دیکھو بیگم، تمہارے دونوں بھائیوں نے کبھی کوئی زیادتی نہیں کی تمہارے ساتھ، الٹا ہم پہ احسان ہی کیا ہے۔ اگر جنت سے شادی نہ بھی ہو شاداب کی تو اتنا تو مجھے یقین ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے۔ بڑی آپا نے میاں کی طرف تیز نظروں سے یوں دیکھا جیسے انہیں شٹ اپ کال دی تھی۔ لیکن ہوگا تو احسان ہی نہ، وہی احسان جو ساری زندگی انہوں نے تم پر کیا، مجھ پر کیا، اب اس سے آگے ہماری اولاد پر بھی کریں گے۔ شہرینہ کو لمبا چوڑا جہیز اور شاداب کو اپنی فیکٹری کے تھوڑے سے شیئر دے کر فہیم نے سر تائیدی انداز میں ہلایا، البتہ زبان پہ قابو رکھا۔ لیکن فہیم، مجھے اب یہ احسان مزید نہیں چاہیے، بہت کر لی ہم سب نے اس گھر کی چاکری، اب تو میں سب سے اپنا حق لے کر رہوں گی، اور تم دیکھنا انہیں میری بات ماننا ہی ہوگی۔ پرسوچ انداز میں کہتے بڑی آپا کا دماغ اب نئی پلاننگ کر رہا تھا۔ کون سی بات منوا رہی ہیں آپا؟ ان دونوں نے ہی چونک کر پیچھے کھڑے چھوٹے بھائی کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے متانت سے چلتے ان دونوں کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئے۔
کیا نہیں مان رہے فہیم بھائی؟ فہیم نے تو نظریں چرائیں، مبادا صالح صاحب نے ان دونوں کی باتیں سن ہی نہ لی ہوں، البتہ ان کے چہرے کی مسکراہٹ اور ہلکے پھلکے انداز سے شک تو یہی تھا کہ وہ کچھ سن نہیں پائے۔ انہیں افسوس بھی ہوا، ایسی گفتگو وہ دونوں میاں بیوی لان میں بیٹھے کر رہے تھے اور اپنی باتوں میں یہ تک دھیان نہ رہا کہ کوئی گھر سے نکل کر ان کی طرف چلا آیا۔ ارے یہ تو بس یوں ہی، میری مانتے ہی کب ہیں، ہمیشہ اپنی ہی کرتے ہیں۔ بڑی آپا خیر ڈرنے اور گھبرانے والوں میں سے کہاں تھی؟ بھائی کو دیکھ کر بھی خود پر قابو رکھا اور سنجیدگی سے بات بناتے پاس بیٹھے میاں کو الٹا ہاتھ مارا۔ اب بھی دیکھو نا، میں انہیں کہہ رہی تھی شاداب کی شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ ایک دو ملنے والوں نے مجھ سے دبی زبان میں بات کی ہے، مگر یہ ہیں کہ مان ہی نہیں رہے۔ کہنے لگے کہ پہلے گھر کی دونوں بیٹیوں کی شادی ہوگی، اس کے بعد لڑکا بیائیں گے ہم۔ فہیم صاحب نے چونک کر بیوی کو دیکھا۔ کس صفائی سے جھوٹ بولتے انہوں نے بات بدل دی تھی، وہ دل میں تعریف کیے بنا نہ رہ پائے۔ شہرینہ کی تو ابھی پڑھائی باقی ہے، رہی جنت تو اس کے لیے یقیناً تم نے کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ سوالیہ نظروں سے دیکھتے انہوں نے بھائی سے انتہائی معصومیت سے کہا، جنت کی ذمہ داری میں نے پہلے دن سے آپ کو سونپ دی تھی آپا، یہ فریضہ بھی آپ ہی کے ذمہ ہے۔ انہوں نے مؤدبانہ انداز میں کہتے سب اختیار بہن کو دے دیا، اور بڑی آپا کو اس پہ تعجب بھی نہیں تھا۔ وہ بچپن سے جنت کی طرف سے جتنے غافل تھے، ان حالات میں بڑی آپا جہاں چاہتی اس کی شادی کر دیتی۔ یہی تو پریشانی ہے، 1 سال کی تھی جب میری گود میں آئی، اپنے شاداب کو بھول کر میں نے رات دن اس کی دیکھ بھال کی۔ اب بھی شہرینہ سے بڑھ کر مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ کل کو کوئی 19-20 ہوئی تو الزام میرے سر آ جائے گا کہ پھوپھی تھی ماں نہ بن سکی۔ بس کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے یہ سوچ کر کہ جس بچی کو پھولوں کی طرح رکھا، کل جب دوسرے گھر جائے تو اللہ جانے کیسے سلوک کریں اس کے ساتھ۔ اب کچھ بھی کہو، غیر کبھی اپنے نہیں ہو سکتے۔ یکدم لہجے میں بے تحاشا مٹھاس سموئے بڑی آپا نے بھائی کی طرف دیکھتے چالاکی سے کہا، وہ تو پہلے ہی برسوں سے بہن کے قرضدار تھے، اس محبت کے جتائے جانے پر مزید مشکور دکھائی دینے لگے۔ آپ کی بات بھی درست ہے، لیکن خاندان میں جنت کا ہم عمر کوئی لڑکا ہے بھی کہاں؟ انہوں نے سر ہلاتے تائید کی۔ ایک ہے تو، مگر شاید تم اسے اپنی بیٹی کے قابل نہیں سمجھتے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کس کی بات کر رہی ہیں آپا؟ انہوں نے چونک کر پوچھا۔ شاداب؟ اور کون؟ ان کے چہرے پر بے تحاشا مسکراہٹ آئی تھی۔ ارے ہاں، میرا دھیان اس کی طرف تو گیا ہی نہیں۔ بڑی آپا کو تو یقین تھا پہلے ہی کہ بھائی کبھی اعتراض نہیں کرے گا۔ بھائی اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو، بناوٹی انداز میں خوفزدہ دکھائی دیتے انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس میں اعتراض والی کیا بات ہے آپا؟ جنت آپ کی بیٹی ہے، اگر آپ اسے اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں تو یہ اس کی خوش قسمتی ہوگی۔ فہیم صاحب نے دل ہی دل میں بیوی کو اس کی ہوشیاری پر داد دی۔ کس چالاکی سے اس نے ایک ہی نشست میں اپنی پوری کر لی تھی۔ یہ کہہ کر تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا چھوٹے، بس اب بھائی صاحب آ جائیں تو بیٹھ کر شادی کی تاریخ طے کر لیتے ہیں۔ محبت سے کہتی وہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور آگے بڑھ کر شفقت سے چھوٹے بھائی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ان کا ماتھا چوما۔ ہاں ہاں، نیک کام میں دیر کیسی، میں تو کہتا ہوں 1-2 مہینے کی نکاح کی تاریخ رکھ دیتے ہیں، بھائی گھر ہی کی تو بات ہے۔ فہیم صاحب نے جھٹ پٹ ہاں میں ہاں ملائی اور آگے بڑھ کر سالے کو گلے سے لگایا۔ آخر کو دوہرا رشتہ جو ہونے والا تھا اب سے۔ ارے میرے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے، خوب دھوم دھام سے بیاہ کروں گی اس کا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ بڑی آپا کی بات پر وہ مسکرائے، جیسے آپ کی خوشی آپا۔ آپا نے کنکھیوں سے میاں کو دیکھا، اتنے سالوں سے اس گھر میں خوشی تو بس ان کے حصے میں ہی آئی تھی۔ دونوں بھائیوں کی زندگی میں فقط ویرانی اور اندھیرا ہی تھا، جسے بڑی آپا نے کبھی روشنی میں بدلنے نہیں دیا تھا۔ جنت کی زندگی پہ پہلے ہی ان کی دسترس تھی، مگر اسے بہو بنا کر وہ اس پر حکمران بننے والی تھی۔ یقیناً ان کی بدولت معصوم جنت کی زندگی کا خسارہ مزید بڑھنے والا تھا۔ ارائیول لاؤنج سے باہر نکل کر انہوں نے لوگوں کے ہجوم میں سائم کو تلاش کرنے کی کوشش میں نگاہیں دوڑائیں، مگر ناکام ٹھہرے۔ حیرانی سے ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کیونکہ ان کا خیال تھا وہ وہاں پہلے سے موجود ہوگا۔ اسی وقت ہجوم کو چیرتا وہ والہانہ انداز میں مسکراتے ان کی طرف بڑھا۔ خود انہوں نے بھی اسے دور سے ہی اسپاٹ کر لیا تھا۔ ایک بے ساختہ سی مسکراہٹ تھی جو اسے دیکھتے ہی ان کے چہروں پر نمودار ہوئی تھی۔ ویلکم گائز، تیز قدموں سے چلتا وہ ان تک پہنچا اور بے تکلفی سے باہیں پھیلائے ایک ساتھ ان دونوں سے لپٹ گیا۔ تھینک یو سن، سائم کی پیٹھ تھپکتے انہوں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ البتہ وہ اپنے جذبات پہ قابو نہ پا سکی تھی۔
بیٹے کے سینے سے لگتے ہی آنکھیں چھلک گئیں۔ فائنلی آپ دونوں کو اپنے بیٹے پر ترس آ ہی گیا۔ ماں کا ماتھا نرمی سے چومتے سائم نے شرارت سے کہا، اس صورت پر ترس نہیں پیار آتا ہے۔ انہوں نے اس کے گال کو چھوتے محبت سے کہا اور انگلی کی پوروں سے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی۔ میڈم آپ بھول رہی ہیں آج کل یہ پیار کا لفظ فقط شہرینہ سے منسوب ہے۔ حسب عادت انہوں نے بیٹے کی کھنچائی شروع کر دی تھی۔ وہ بے اختیار ہنسی، لیکن سائم بھی ذہنی طور پر اس سب کے لیے تیار تھا۔ خیر اب میری ماما کی محبت کا شہرینہ سے کیا مقابلہ؟ کوئی اثر لیے بغیر اس نے تفاخر سے کہا، ویسے یہ ہیں کہاں محترمہ؟ میرا تو خیال تھا تمہارے ساتھ ہمیں ریسیو کرنے آئیں گی۔ وہ اب اس سے شہرینہ کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ ارائیول گیٹ سے نکل کر وہ لوگ پارکنگ کی طرف جا رہے تھے۔ آپ بھول رہے ہیں آپ پاکستان آئے ہیں اور یہاں لڑکیاں ابھی ماڈرن نہیں ہوئیں کہ اپنے ہونے والے ساس سسر کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے آئیں۔ اس سے ملنے کے لیے آپ کو اس کے گھر ہی جانا ہوگا، سائم نے یاد دہانی کروائی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، ہم خود چلے جائیں گے اپنی ہونے والی بہو سے ملنے اس کے گھر۔ کیوں بیگم صاحبہ؟ انہوں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتے ان دونوں کو دیکھا۔ میرا خیال ہے پہلے ہم گھر نہ چلیں، اس کے بعد تسلی سے بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں کہ کب جانا ہے شہرینہ اور اس کے پیرنٹس سے ملنے۔ انہوں نے عاصم صاحب کو دیکھتے مسکراتے ہوئے یاد دہانی کروائی۔ سائم ان کی سامان سے بھری ٹرالی کھینچتا اب اپنی گاڑی تک پہنچ چکا تھا۔ آئیڈیا برا نہیں ہے ویسے، کندھے اچکائے انہوں نے تائید کی اور بیٹے کے ساتھ اپنے سوٹ کیس گاڑی کی ڈگی میں رکھنے لگے۔ حالیہ کی زبانی شہرینہ اور پھر جنت کو کنفرم ہو گیا تھا کہ اس دن وہ گفٹ اور کیک اذلان نے ہی بھجوائے تھے۔ عالیہ نے نہ صرف اس سے کال کر کے اسے سچائی بتائی تھی بلکہ ساتھ ہی یہ بھی وضاحت دی تھی کہ وہ لوگ بہت جلد رشتہ لے کر اس کے گھر آنے والے ہیں۔ شہرینہ کی تو امیدیں بر آ گئی تھیں۔ اس کا اندازہ اس قدر درست ہو سکتا تھا، یہ سوچ سوچ کر اسے بے تحاشا خوشی ہو رہی تھی۔ البتہ جنت کچھ خائف سی تھی۔ وہ تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی اگر گھر میں کسی کو یہ بات پتہ چل جاتی تو کتنی شرمندگی اٹھانا پڑتی، لیکن شہرینہ کی خوشی دیدنی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی اذلان کی نیت غلط نہیں۔ پھر یہ سن کر کہ وہ لوگ جلد ہی جنت اور اذلان کے رشتے کی بات کرنے آنے والے ہیں، شہرینہ اور بھی پرسکون ہو گئی تھی۔ اس نے ہمیشہ جنت کو ایک گھٹی ہوئی پریشان زندگی گزارتے دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی اذلان جیسے شاندار انسان کو جنت کے لیے سوچ کر وہ بے تحاشا خوش تھی، مگر اس کی یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ پائی۔ جس دن اذلان کے گھر والے جنت کے رشتے کی بات کرنے وہاں پہنچے، آپا نے نہ صرف انہیں دو ٹوک انکار کر دیا بلکہ ساتھ ہی جنت کے ساتھ شاداب کی شادی کی خبر سنا کر فقط شہرینہ ہی نہیں، جنت کے پیروں تلے سے بھی زمین نکال دی تھی۔ گو جنت نے اب تک اذلان کی طرف سے ہوئی پیش قدمی پر ایک بار بھی دل میں اس کے متعلق نہیں سوچا تھا، پر شاداب جیسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا بھی اس کے لیے ایک جبر مسلسل ہی تو تھا۔ وہ ہو بہو اپنی ماں جیسا تھا اور یہ بات شہرینہ ہی نہیں جنت بھی جانتی تھی کہ بڑی آپا نے اسے شاداب کے لیے کیوں منتخب کیا ہے۔ وہ بچپن سے اس کا شدید استحصال کرتی آئی تھی، یقیناً وہ اس سلسلے کو ختم کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ شہرینہ کی طرح غصہ دکھا کر اور دل کی بھڑاس نکال کر اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کر پائی تھی، لیکن سچ تو یہی تھا کہ اسے باپ کے اس فیصلے پر شدید دکھ ہوا تھا۔ دوسری طرف بڑی آپا گھر میں شاداب اور جنت کے نکاح کی تیاریاں کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ اذلان والی بات ان کے لیے ماضی کا قصہ ہوئی تھی، لیکن شہرینہ اگلے ہی دن اذلان سے ملنے اس کے آفس پہنچ گئی۔ اسے تو یہ سوچ کر رات بھر نیند نہیں آئی تھی کہ فی الفور رشتے سے انکار کے بعد اذلان کے گھر والے اسے کہیں اپنی بے عزتی تصور نہ کریں۔ اسے اذلان کی طرف سے بھی پریشانی تھی کہ وہ اس انکار پر کیا رد عمل دے گا۔ تم یقیناً اس دنیا کی پہلی بہن ہو جو اپنے بھائی کے خلاف منصوبے بنا رہی ہے۔ اذلان گو دل برداشتہ تھا، لیکن وہ جانتا تھا یہ جنت کے بڑوں کا فیصلہ ہے جو یقیناً انہوں نے سوچ سمجھ کر طے کیا ہوگا، مگر شہرینہ نے آ کر جس طرح جنت اور شاداب کے رشتے کی مخالفت کرتے اذلان کو ڈٹے رہنے کا مشورہ دیا تھا، اس پہ اسے حیرت کے ساتھ ہنسی آئی تھی۔ اذلان بھائی، مجھے پتا ہے یہ سب اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے کر رہی ہیں۔ جنت آپی کے لیے آپ کا بھیجا رشتہ ریجیکٹ ہونے کا مطلب ہمارا پتہ بھی کٹ گیا سمجھو۔ پاس بیٹھے سائم نے لقمہ دیا۔ اسے بھی آج شہرینہ کی بدولت ہی اس سارے قصے کا پتہ چلا تھا۔ اذلان نے اتنی دوستی کے باوجود اسے بھی اپنے حال دل کی خبر نہ ہونے دی تھی۔ دوستانہ شکوہ شکایت اپنی جگہ، مگر سائم کو بھی دلی افسوس ہوا تھا کیونکہ جنت اسے بھی بہت اچھی لگی تھی
اور اپنے دوست کا دل ٹوٹتا بھی تکلیف دے رہا تھا۔ فضول باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ دونوں؟ شہرینہ کو ان دونوں کی غیر سنجیدگی نے تپایا۔ شاداب بھائی بالکل جنت آپی کے لیے مناسب نہیں ہے، ان میں اور اماں میں کوئی خاص فرق نہیں۔ وہ ہیں تو میری ہی ماں، لیکن میں جانتی ہوں وہ کبھی آپی کو سکون سے نہیں رہنے دیں گی، اور یہ جو اچانک انہیں آپی کو اپنی بہو بنانے کا بخار چڑھا ہے، دیکھ لیجئے گا اس کے پیچھے بھی ضرور کوئی کہانی ہوگی، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ اور اس کہانی کا کیا جو ابھی شروع ہونے والی ہے شہرینہ میڈم؟ ماما اور ڈیڈ آ چکے ہیں اور کل سے ایک ہی سوال بار بار پوچھ چکے ہیں، کب چلنا ہے شہرینہ کی طرف؟ تم نے تو اب تک گھر میں بات نہیں کی، کہیں وہاں بھی تمہاری اماں ڈان نہ بن جائیں اور اچانک کسی پرانی پیٹی سے تمہارا رشتہ بھی نکل آیا تو میں کیا کروں گا؟ سائم نے پرمزہ انداز میں مصنوعی تشویش سے سوال کیا۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، دوست کا دل بسنے سے پہلے ویران ہو گیا، اور یہاں ان برخوردار کو اپنی فکر ہے۔ ارے پہلے میرا تو کام ہو جانے دو، میں بڑا ہوں تم سے، اور تمہیں اپنی شادی کی فکر لگ گئی ہے۔ اذلان مصنوعی تعصب سے بولا۔ آپ دونوں کو ٹھٹھول سوچ رہی ہے، اور یہاں فکر کے مارے میری راتوں کی نیند غائب ہے، شہرینہ چڑ کر کہتی اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ تو دن کو سو لیا کرو، پرابلم کیا ہے؟ اذلان نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے مشورہ دیا۔ وہ لوگ اسی کے کیبن میں براجمان تھے۔ اذلان بھائی، میرا نہیں خیال آپ جنت آپی کے لیے سیریس ہیں۔ شہرینہ کو اب تو سچ میں یقین ہو گیا تھا، اس لیے جھٹ کہہ ڈالا۔ ارے کیا دل کا ایکس رے وغیرہ دکھاؤں جہاں تمہاری کزن صاحبہ کا بسیرا ہے آج کل؟ وہ بے بسی سے بولا۔ شہرینہ لب بھینچے واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک بار ملاقات کروا دو، مگر نہیں، بس نام کی بہن ہو تم بھی، اشتعال دلوانے آ گئی ہو۔ کیا بگڑ جاتا جو جنت کو ساتھ لے آتی؟ اذلان نے اپنی سیٹ سے تھوڑا آگے ہو کے کوہنیاں میز پر ٹکائے جتاتے ہوئے کہا۔ جنت آپی نے ہی انکار کر دیا ملنے سے، ویسے بھی آپی کو اپنے ساتھ لے کر نکلنا بہت مشکل ہے، اماں کی ہر وقت نگاہ رہتی ہے ان پر، وہ تو نوالے تک گنتی ہیں شاید ان کے۔ اذلان خاموشی سے سنتا رہا، البتہ اس کا چہرہ گہری سوچ کا احاطہ کر رہا تھا۔ ویسے اذلان بھائی، آپ نے جنت آپی سے مل کر کرنا کیا ہے؟ کہیں بھگانے کا پروگرام تو نہیں؟ شہرینہ نے حیرت سے اذلان کو دیکھا۔ کم آن یار، تمہیں میں ایسا لگتا ہوں؟ شریف آدمی ہوں، ظاہر ہے سیدھے راستے سے ہی جاؤں گا، میں تو بس اتنا چاہتا ہوں جنت سے ایک بار مل کر اس کی مرضی جان لوں۔ وہ اگر راضی ہے مجھ سے شادی کرنے کے لیے تو پھر ایک بار چھوڑ 10 بار اس کے پاپا انکار کر دیں، میں انہیں قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، لیکن اگر جنت ہی مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں تو پھر سارے پاپڑ بیلنا بیکار ہوگا۔ اذلان سنجیدگی سے بولا۔ اس کے لیے بہرحال جنت کی مرضی اہمیت رکھتی تھی، وہ آپ میں انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ انہیں شاداب بھائی بالکل پسند نہیں ہے۔ شہرینہ نے دو ٹوک کہا۔ تو پھر وہ انکار کیوں نہیں کر دیتی؟ سائم نے برجستہ پوچھا۔ انکار کریں گی، بس ایک بار بڑے ماموں کو گھر واپس آ جانے دیں آپ، میں خود کروں گی ان سے بات، بس ایک وہی ہیں جو چھوٹے ماموں اور اماں کے فیصلے کو رد کر سکتے ہیں۔ میں بس اتنا کہنے آئی ہوں، آپ اماں کے انکار سے پیچھے مت ہٹنا، یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ شہرینہ جانتی تھی ابھی ایک آخری کوشش کی جا سکتی ہے، اس لیے وہ نا امید نہیں ہوئی تھی، اور یہی امید دلانے اذلان کو بھی آئی تھی۔ دل میں محبت ہو تو امید کا دیا آخری سانس تک جلتا رہتا ہے شہرینہ، تم فکر مت کرو، میں نے یہ قدم پیچھے ہٹنے کے لیے ہرگز نہیں اٹھایا۔ مسکرا کر اسے تسلی دیتے اذلان نے پر یقین انداز میں کہا۔ شہرینہ کو اطمینان ہوا تھا، اور یہی اطمینان اس نے گھر جا کر جنت کو بھی دیا تھا، جو کل سے بہت گمسم اور خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں نے کبھی بڑے خواب نہیں دیکھے تھے، لیکن آنے والی زندگی کو لے کر جو امید ہر لڑکی کے دل میں ہوتی ہے، کچھ ایسی ہی خواہش اسے بھی تھی، جو اپنا رشتہ اس طرح اچانک شاداب سے جڑنے کے بعد بری طرح چکنا چور ہو گئی تھی۔ اس کے دل نے کم سے کم شاداب جیسے انسان کی خواہش تو ہرگز نہ کی تھی، لیکن اگر یہی مقدر میں لکھا تھا تو جنت جانتی تھی وہ مقدر سے مات تو سالوں سے کھا چکی تھی، ورنہ اس کی زندگی اتنی خالی اور شکستہ نہ ہوتی۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ عاصم کمرے میں آئے تو انہیں گہری سوچ میں گم پایا۔ کچھ بھی تو نہیں، عاصم کی آواز پہ ٹھٹک کر وہ نگاہیں چراتے جلدی جلدی اپنے سوٹ کیس کی پیکنگ کھولنے لگیں۔ ان کے آنے سے چند روز پہلے ہی ان کا سارا سامان کارگو کے ذریعے پاکستان پہنچ چکا تھا، جسے سائم اپنے نئے گھر میں سیٹ بھی کر چکا تھا۔ یہ گھر 6 ماہ پہلے سائم نے اذلان کی سوسائٹی میں اسی کی مدد سے خریدا تھا، کیونکہ اس سلسلے میں اسے اپنے پیرنٹس کی طرف سے مکمل اختیار دیا گیا تھا
کہ وہ اپنی مرضی اور پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر کا انتخاب کرے۔ ویسے تو اس شہر میں ان کا ایک آبائی مکان بھی تھا، لیکن برسوں پہلے عاصم نے اسے فروخت کر دیا تھا کیونکہ اس کی دیکھ بھال کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں آپ کے لیے واپسی کا سفر ہرگز آسان نہیں تھا، لیکن آخر کب تک اس طرح حقیقت سے آنکھیں چرا کر زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ ہمیں آج نہیں تو کل یہاں آنا ہی تھا۔ عاصم صاحب بیڈ کے دوسری سمت ان کے سامنے بالکل سامنے جا کر بیٹھ گئے، یوں کہ اب وہ ان کی آنکھوں کی سرخی اور چہرے کی تھکن بآسانی دیکھ سکتے تھے۔